قرآن نے اعلموا فرما کر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات واضح طور پر بٹھا دی کہ لوگوں جان لو کہ دنیا کیا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج امت مسلمہ ہی کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو دنیا پر اوندھے گر رہی ہے پوری دنیا، اور دنیا کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو گئی۔ آج کی دنیا اور آج کے لوگ اتنے گرفتار ہو گئے کہ ان کے پیش نظر، خاص طور پر مسلمان بھی، کہ ان کے پیش نظر آخرت بالکل نہیں ہے۔ اور اسی دنیا کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے آج ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، اور غفلت کا عالم آخرت سے یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات اس طریقے سے بیٹھ گئی ہے کہ گویا اس دنیا میں ہمیں پرماننٹ رہنا ہے، اس لیے یہی کے آرام کی فکر دنیا کا انسان کر رہا ہے، آخرت کے آرام کی فکر کی توجہ اس کی ختم ہو گئی۔ آج آپ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ یہ دنیا ہے کیا جس میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتا اعلموا، جان لو، پتہ چلا یہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے، توڑ کے پھینک دیتا ہے، اور آج کل بڑے بڑے ٹورنامنٹس اور بڑے بڑے جو میچ ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میچ کے درمیان اسٹیڈیم بھرا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سارا اسٹیڈیم تھوڑی دیر کے بعد خالی ہو جاتا ہے۔ جہاں جہاں بھی لفظ کھیل آپ کو نظر آئے گا یا کھیل کا اطلاق جہاں جہاں پر بھی ہوگا، اس کے اندر آپ کو یہ چیز خاص طور پر نظر آئے گی کہ وہ صرف ٹیمپرری ہے، پرماننٹ کوئی چیز نہیں۔ اور بہت سارے لوگ کھیل کو دیکھنے کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے تو افسوس کرتے ہیں کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود۔ اور اسی کے ساتھ اللہ عز و جل نے فرمایا وزینہ، اور آرائش۔ یہ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں آرائش ہے۔ میں جب اسی دنیا کے حوالے سے پڑھ رہا تھا تو جب یہ آیہ کریمہ میری نظر سے گزری، جس پر انشاءاللہ زندگی رہی، تو آئندہ جو اجتماع میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، کہ ایک آیت کریمہ میری نظر سے گزری۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ زمین پر جو کچھ بھی ہم نے بنایا وہ زینت ہے، یہ آرائش کی چیز ہے۔ ہم کبھی ہریالی دیکھتے ہیں، کبھی نہریں دیکھتے ہیں، کبھی پہاڑ دیکھتے ہیں، کبھی آبشار دیکھتے ہیں۔ میں نے نائگرا فال دیکھا ہے، امریکہ سے بھی دیکھا ہے اور کینیڈا سے بھی دیکھا ہے۔ دیکھ کر ان جھرنوں کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، لیکن سب کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ ہماری اہلیہ کو جب لے کر دکھانے کے لیے گیا میں وہاں پر، تو انہوں نے دیکھ کر کہا مجھے ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں نے کہا اتنا اچھا منظر دیکھ کر گھبراہٹ؟ کہا نہیں، یہ پہاڑ رو رہے ہیں۔ بولے میں نے تفسیر میں سنی ہوں کہ پہاڑ جو ہے وہ روتے ہیں۔ تو مجھے خود کو حیرت ہوئی کہ ہم جس چیز سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر دوسرے اعتبار سے یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو یہ سب زینت کی چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں پر فال ہوتا ہے، جہاں پر پانی کا فال نظر آتا ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، نہاتے ہیں۔ اب قرآن کا انداز دیکھیے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین پر ہے زینت اللہ، یہ اس کی زینت ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر قرآن نے بتا دیا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس زینت میں تم گم ہو کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نیک عمل سے غافل ہو جاؤ۔ اس لیے آپ اس آیت کو پکنک پوائنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو میکزیمم لوگ جب پکنک پوائنٹ پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ریاضت بھی چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں پردہ بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ ساری سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہم تو گھومنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن قرآن اس کو بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم زینت دیکھ رہے ہو نا، ان زینت کو دیکھنے کے بعد یہ ساری چیزیں تمہارے لیے آزمائش کی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں گم ہو کر تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ تو اب آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے ان اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش۔
وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا. یہ دنیا میں آپ دیکھیں گے آدمی بڑائی مارنے سے فرصت ہی نہیں پا رہا، ایک دوسرے پر بڑائی ہے، ایک دوسرے پر اپنی جو ہے وہ دھونس جمانے کے اندر لگا ہوا ہے. تو یہ دنیا کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی کو، بڑا فرق ہے صحابہ کی سوچ میں اور آج کے انسانوں کی سوچ میں. آج ہم مالدار کو دیکھ کر کے، اور مالدار اپنے مال کو دیکھ کر کے فخر کرتا ہے کہ میں اس سے آگے ہوں، میرے پاس تو اتنی. میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھے مسجد مدینہ منورہ میں کہا میں تو 140 سال سے خاندانی مالدار ہوں. وہاں بھی آدمی مال کی دھونس جماتا ہے. تو قرآن فطرت بتا رہا ہے انسان کی. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، بڑائی انسان اپنی، اور اس کے ساتھ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت، اس پر آدمی اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے. آپ دنیا میں یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اب اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا یہ دنیا کی زندگی کو، مثال کے ذریعے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ عز و جل فرماتا ہے اب یہ دنیا کو کس طریقے سے قربان جائیے. آپ قرآن کی امثال دیکھیں کہ قرآن میں اللہ عز و جل نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں، ان مثالوں کو اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بڑا انسان اس طریقے کی مثالیں پیش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جتنی مثالیں اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر عطا فرمائی ہیں. اب آپ دیکھیے دنیا کی مثال اللہ نے فرمائی. یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی اس مہ کی طرح، یعنی بارش کی طرح ہے جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے جب کھیت میں بارش گرتی ہے اور کھیت میں جب سبزہ اگتا ہے تو کسان اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے، یار اس سال تو میری کھیتی باڑی بہت اچھی ہوئی. اب دیکھیں نا آم کا سیزن ہے نا، اب جن کے آم کے باغ ہیں وہ اس بارش کے بعد اس آم کے موسم کے اندر آم کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں. بھی بتائیے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ جواب دیں اگر میری بات سمجھ رہے. خوش ہوتے ہیں نا. کسان اپنی کھیتی کو لہلہاتے ہی دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. اب دیکھیے قرآن آگے کیا کہتا ہے. پھر سوکھا، یعنی اب کھیتی کٹ گئی، اب کیا ہو گیا؟ وہی جو ہریالی نظر آتی تھی ویران ہو گئی، ختم ہو گئی. اللہ اس دنیا کی مثال کو، دنیا کو اس تمثیل کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ جس طریقے سے مہ کے برسنے کے بعد کسان کو کھیتی ہری بھری اور اچھی لگتی ہے، لیکن پھر اللہ عز و جل اس میں سوکھا عطا کر دیتا ہے اور پھر یہ کھیتی باڑی ختم ہو جاتی ہے اور جو ہے ویرانی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا ہے. آج تمہیں یہ بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن جب ایک بار حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی. ایسی ختم ہو جانے والی چیز سے دل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اور پھر پروردگار فرماتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے. یعنی وہ لوگ جو دنیا کی محبت میں اس طریقے سے ڈوب گئے، فنا ہونے والی اس دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ نہ حلال کا خیال کیا نہ حرام کا خیال کیا، ان کے لیے آخرت میں شدید عذاب ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش کافروں کے لیے فرمایا گیا سخت ترین عذاب ان کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر گم ہو جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا. اور دنیا کے بارے میں آخر کے اندر اللہ نے جہاں ابتدا اعلموا انما الحیات الدنیا سے کیا، وہیں اس آیت کا اختتام بھی اسی دنیا کے حوالے سے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ عز و جل فرماتا ہے اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. یہ دھوکہ ہے سب، یہ دھوکے کا مال ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں تھوڑا سا اس دنیا کے بارے میں سمجھاؤں کہ اسے دنیا کیوں کہتے ہیں. دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا عربی زبان کا لفظ ہے جو دنا یدنو سے بنا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا. یہ آخرت کے مقابلے میں بہت نزدیک ہے. یہاں جو بھی آپ محنت کرتے ہیں اس کا بدلہ آپ کو فوراً مل جاتا ہے. آپ کی محنت کا بدلہ اللہ عز و جل فوراً دے دیتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو عیش جلدی مل جاتا ہے، آرام جلدی مل جاتا ہے. یہ دنیا کی ساری چیزیں قریب اور نزدیک. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ عز و جل نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم.
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے۔ آخرت کا تو بعد کا معاملہ ہے، یہ بالکل ہم یہاں کی زندگی، یہاں کی چیزوں سے استفادہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے کر لیتے ہیں۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت آئے گی جب دنیا فنا ہو جائے گی۔ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آخرت آئے گی، دنیا کے فنا ہونے سے پہلے آخرت نہیں آئے گی۔ پس مخلوق اور تمام امور میں جو چیز بھی فنا ہونے والی ہے یا ایک دن فنا ہو جائے گی، خواہ وہ کچھ بھی ہو، وہ دنیا ہے۔ جو بھی فنا ہونے والی چیز ہے اس کو دنیا کہتے ہیں، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم صوفیہ کی زندگی پڑھتے ہیں، ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کے اندر آخرت کی محبت زیادہ چھلکتی نظر آتی ہے اور دنیا کے سلسلے میں بے رغبتی زیادہ نظر آتی ہے۔ تو اس کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ بہت عقل مند تھے، وہ جانتے تھے۔ بے وقوف آدمی وہ ہے، جملہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، اگر اس جملے کو آپ نے زندگی میں اپنے دل میں نقش کر لیا اور کہیں نوٹ کر لیا تو یہ جملہ آپ کی ہماری زندگی بدلنے کے لیے بہت بڑا ہے، اور میں اگر کہوں کہ کافی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں سوال پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے۔ دنیا باقی رہنے والی ہے یا فنا ہونے والی ہے؟ زور سے کہیں، اللہ باقی رہنے والا ہے یا فنا ہونے والا؟ بولیے۔ ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ فنا ہونے والی سے محبت کرتے ہیں اور باقی رہنے والے سے محبت نہیں کرتے۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے لیے وقت ہے، ٹائم ہے، اور جو ذات باقی رہنے والی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں، کوئی وقت نہیں۔ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اسی فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، باقی رہنے والی ذات کی خوشی اور ناراضگی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور اللہ والے اٹھتے تھے تو آخرت کی سوچتے تھے اور اللہ عز و جل کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، سوتے تھے تب بھی اللہ عز و جل کے ذکر کرتے ہوئے سویا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، کاروبار چھوڑا، رشتہ دار بھی چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے۔ آج کی لینگویج میں کہوں تو یوں سمجھیں کہ صحابہ 2 کپڑے سے ہجرت فرما گئے، اگر یہ کہوں آج کی لینگویج کے اندر۔ اب مدینہ منورہ پہنچے، اب پہلا جمعہ جو مدینہ منورہ میں قائم ہوا، یہ بھی یاد رکھیں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے، 13 سال، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر ایک بھی جمعہ نہیں پڑھا، جمعہ قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ جمعۃ المبارکہ کا حکم اللہ عز و جل نے مدینہ منورہ میں عطا فرمایا، اور پہلا جمعہ جب سرکار نے مدینے میں پڑھایا، سچویشن کیا تھی؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ریکوائرمنٹ تھی گھر، بزنس، تعلیم، یہ ساری چیزیں ریکوائرمنٹ تھی۔ لیکن جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا پہلا خطبہ میں نے پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ کس حد تک حضور کے ذہن کے اندر اپنے صحابہ کے دل میں آخرت بٹھانے کا جذبہ تھا۔ آپ وہ پہلا خطبہ پڑھیں جو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر پہلا جمعہ کا جو خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد خطبے کا پہلا لفظ اور پہلا جملہ یہ ہے کہ سفر لمبا ہے اور سامان سفر کی تیاری کرنی چاہیے لمبے سفر کے لیے، زیادہ سفر کم ہے۔ کون سا سفر لمبا ہے؟ آخرت کا سفر۔ بہت ساری ریکوائرمنٹ کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائرٹی آخرت کو دی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات یاد رکھیں، جس کی نگاہوں میں آخرت زیادہ سما جائے، آخرت زیادہ سما جائے، اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی دنیا بھی اللہ سنوار دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی اللہ سنوار دیتا ہے۔ اور جس کی فکر دنیا کے لیے زیادہ ہو جائے، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث دنیا کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنیے گا۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. جنت کے اندر چھوٹی سی بہت چھوٹی سی جگہ بھی جو کچھ دنیا کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سب کچھ سے بہتر وہ جنت کی چھوٹی سی جگہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہتر ہے اور اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ چل کر مسجد میں آئے اللہ کے راستے میں، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، آپ علم حاصل کرنے کے لیے چل کر کے آئے، یعنی ہو سکتا ہے آپ مسجد کے دروازے تک بائک پر آئے ہوں، آپ گاڑی میں آئے ہوں، لیکن پھر تھوڑا سا چلے تو صحیح مسجد میں. یہ چلنا، اللہ کے راستے میں چلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، سرکار فرماتے اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر. اسی طریقے سے ایک اور ارشاد سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، اب غور سے سنیے، میں درمیان میں اپنی طرف سے آپ کو توجہ دلانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ غور سے سنیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر، جب یہ صحابی کا نام آتا ہے نا تو میری طبیعت ایک عجیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سرکار کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے، بڑے عظیم صحابی. اور اگر آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو جس کو نقش کف پا کی تلاش تھی اور ادائے مصطفیٰ کی سب سے زیادہ تلاش تھی تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو بڑے پیمانے پر آپ کو نظر آئے گا. بہت شوقین تھے، کہیں بھی حضور کیسے کھاتے تھے ذرا بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سفر میں رکتے تھے بتاؤ، کہاں آرام کرتے تھے بتاؤ، کس طرح چلتے تھے بتاؤ، یعنی یہ ایک ان کی تلاش تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والا. مسافر کہیں جاتا ہے تو اس کو اپنی پرماننٹ جگہ نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے کہ یہاں سے مجھے ایک دن اپنے وطن جانا ہے. اس ایک لفظ کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سمجھ میں آتا ہے کہ کس حد تک مہارت تھی سرکار کے کلام کے اندر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک لفظ کے ذریعے کہ مسافر، پوری جامعیت اس کے اندر نظر آتی ہے کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو. یہاں آپ مسافر کی پوری زندگی کو آپ سمیٹ سکتے ہیں اور مسافر کی پوری لائف کو سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر مسافر جب سفر کے لیے جاتا ہے تو پورا گھر بار لے کر کے نہیں جاتا، مسافر جاتا ہے تو ضرورت کا سامان لے کے جاتا ہے. مسافر سفر کرتا ہے تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ سفر کے لیے جا رہا ہے وہاں اس کو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ لے کر جاتا ہے. اسی کے ساتھ مسافر بہت زیادہ سامان لے کر نہیں جاتا، مختصر سامان لے کر کے جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ اگر دیکھیں تو ایک لفظ مسافر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کی حقیقت کو سما دیا ہے. دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر یا راستہ چلنے والا. راستہ جو چلتا ہے اس کی کوئی منزل ہوتی ہے اور راستہ چلنے والا بہت زیادہ بوجھ اٹھا کر نہیں چلتا، ہلکا پھلکا راستہ جب چلنا ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو لائٹ رکھ کر کے راستہ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر بتا دیا کہ دنیا میں بہت کچھ جمع کرنے کی نہ سوچو، اس طریقے سے رہو جیسے راستہ چلنے والا. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ صحابہ میں وہ بہت بڑے مالدار تھے، اس لیے جنت میں صحابہ میں سب سے آخر میں جانے والے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ کثرت مال کی بنیاد پر اللہ عز و جل کو حساب دینے میں ان کا وقت گزرے گا، اس لیے جنت میں جانے والے صحابہ میں سب سے آخر میں وہ ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو. اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. زندگی کو موت سے پہلے، اس لیے کہ زندگی ایک بار اس دنیا کی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. اسی لیے قرآن کہتا ہے، بندہ کہے گا لعلی ارجع اعمال صالحہ، مولا ہمیں دنیا میں بھیج
تاکہ ہم نیک عمل کریں. تو اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فی، کیا تم کو ہم نے عمر نہیں دی تھی؟ ایک بار تمہیں ہم نے زندگی دے دی تھی، تم نے نیکیاں کیوں نہیں کی؟ اب تم دوبارہ زندگی مانگ رہے ہو، دنیا میں جانے کی بات کر رہے ہو تاکہ ہم نیک عمل کریں. ہم نے تو دنیا میں تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ تم نیک عمل کرو، اور تم کو ہم نے زندگی نہیں دی تھی. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا کی زندگی ایک بار جو ہمیں ملی ہے، کامیاب اگر ہونا ہے. میں نے کہیں موٹیویشنل پروگرام کے اندر ایک جملہ استعمال کیا تھا جسے بہت ساروں کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ بھی گئی تھی اور بہت ساروں نے پسند بھی کیا تھا. اس جملے کو آپ بھی یاد رکھ لیں. جانے والے جاتے ہیں نا، اب سوال پوچھتا ہوں اور جواب دیں. آدمی جتنے بھی آئے جانے کے لیے آئے یا رہنے کے لیے آئے؟ جانے کے لیے آئے. آپ کے محلے میں روز میتیں ہوتی ہوں گی یا ہفتے میں میت ہوتی ہوگی، اس کے جانے سے کوئی فرق؟ عام آدمی مر گیا، بھائی ٹھیک ہے مر گیا، فرق پڑتا ہے کسی کو؟ جواب دینا آپ، نہیں فرق پڑتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا انتقال ہو جائے تو پورا محلہ، پورے علاقے کے لوگ، یار اس کا انتقال ہو گیا. ہر آدمی کو اس کے بارے میں فکر ہوتی ہے، ہر آدمی اس کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے جانے کا افسوس کرتا ہے. اب میں ایک دو جملے میں سمجھا دوں آپ کو کیسا بننا ہے، غور سے سنیے گا. آپ کو اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے اس کو آپ سمجھ لیں. یاد رکھیں کامیاب اس دنیا سے وہ گیا جس کی کمی کا اس کے جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہو. اگر مرنے والا مرا تو اس کی کمی آدمی محسوس کرے. جیسے آج حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے وصال کا دن ہے تو ان کی کمی کا احساس دنیا آج محسوس کر رہی ہے کہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے اس دنیا سے چلے گئے، جن کو دیکھتے تھے، سنتے تھے، ان کے کلام آج بھی پڑھے جا رہے ہیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن لوگوں نے ان کے فیضان سے استفادہ کیا وہ آج بھی ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں. تو کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا سے جائے تو اس کی کمی کو محسوس کیا جائے. آپ اور ہم یہ سوچیں کیا ہمارے جانے سے کسی کو فرق پڑے گا؟ اگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے، ایک بندہ مر گیا تو سمجھ لیجئے گا دنیا میں کھائے پی اور چلے گئے والی پوزیشن. لیکن اگر آپ کی ذات لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہو، آپ کی ذات دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، خلق خدا کی خدمت کے اعتبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہو، تو ہر وہ شخص جس نے آپ سے استفادہ کیا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی کمی اسے محسوس ہوگی، اور یہ اس کو کمی کا محسوس ہونا یہ آپ کی کامیاب زندگی گزارنے کی علامت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی سماعت فرمائیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں، غور سے سنیے، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو وہ عطا کر دی جائیں، یہ محنت سے نہیں ملے گی، یہ اللہ کی عطا سے عطا کر دی جائیں. حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اعطیہ کا لفظ آیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میری کوشش نہ. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرمایا، اگر کوئی شخص جہنم سے بچنے کی کوشش کرے، دعا کرے، محنت و مشقت کرے، پھر بھی اللہ جسے چاہے جہنم سے بچا لے. اسی لیے قرآن میں اسی طرح سے آیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا دیا گیا، یعنی بچانے والی ذات خدا کی ہے، تو اللہ عز و جل جسے عطا فرما دے. تو قرآن حدیث مبارکہ میں کیا آیا، اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ. 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کو وہ عطا کر دی جائیں، یعنی اللہ اسے عطا کر دے تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی. یہ 4 چیزیں اگر اللہ نے کسی کو دے دی تو گویا اللہ عز و جل نے اسے دنیا ہی کی بھلائی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا کر دی. اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لسان ذاکر، ایسی زبان اسے مل گئی جو اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے. ایسی زبان، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ آدمی جس کی زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے گی نا، وہ کبھی بے چین آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہمارے پاس اس گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشن نہ ہو تو ہم بے چین نظر آتے. میں یہاں پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بڑا
پیارا واقعہ ہے. ماضی قریب کے ایک عظیم بزرگ مرزا عبدالشکور بیگ علیہ الرحمہ بڑے عاشق رسول تھے, بڑی شفقت فرماتے تھے الحمدللہ. میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور مدینہ منورہ کا کوئی واقعہ بیان کریں. بڑا منہ لگا تھا میں, اور بہت شفقت فرماتے تھے, بلکہ تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں جو کچھ انہوں نے مجھ سے فرمایا وہ بات میں نقل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یاد رہے تو میرا سلام. آپ بھی اس چیز کو یاد رکھیں, ہر حاجی کو جانے والے کو نہ کہتے کہ میرا سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دینا, اس لیے کوئی بیچارہ کتنوں کے نام یاد رکھے گا. آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کو یاد رہے تو میرا سلام پیش کر دینا. اور ہم لوگ جاتے ہیں تو بہت ساروں کے سلام ہوتے ہیں, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کے نام یاد رہتے ہیں ان کے نام سے سلام پیش کر دیتے ہیں. ورنہ ولی من اوصا, جس نے بھی ہم کو سلام کے بارے میں وصیت کیا, سلام کے بارے میں گزارش کی, اس کا سلام سرکار آپ قبول فرما لیں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یاد رہے تو میرا سلام بھی پیش کر دینا. قربان جائیے ان کی شفقت پر. مجھ سے فرماتے مولانا میرا معمول ہے کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پہلا سلام پیش کرتا ہوں, اس کے بعد دوسرا سلام آپ ہی کے نام سے پیش کرتا ہوں. ان کا بڑا مشہور کلام ہے احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, یہ مدینہ منورہ میں انہوں نے لکھا تھا. اور ان کا بڑا مشہور کلام ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. تو وہ مرزا عبدالشکور بیگ علیہ الرحمہ سے میں نے عرض کیا کہ حضور کچھ مدینے کی بات بتائے. فرماتے مولانا بہت تیز دھوپ تھی مدینہ منورہ میں, میں قیام پذیر تھا اس زمانے میں. انہوں نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں ہوتی تھیں, آج تو عالیشان عمارتیں موجود ہیں. ہم لوگ ایک کمرے میں بہت سارے لوگ موجود تھے, بہت سارے لوگ, اور دوپہر میں اتفاق سے بجلی چلی گئی تو وہاں پنکھا نہیں ہے. مدینہ منورہ کی ہوٹلوں میں پنکھے کی فیسلٹی نہیں ہوتی, ایئر کنڈیشن ہی ہوتا ہے. تو بولے بجلی چلی گئی, اب بہت کڑی دھوپ, لوگوں کو گرمی محسوس ہونے لگی. تو تھوڑی دیر تو سب نے برداشت کیا. اس کے بعد کوئی جو ہے وہاں چھوٹا سا پٹھا پڑا ہے تو وہ لے کر یوں کر رہا ہے, کوئی کتاب پڑھی ہے تو اس سے یوں کر رہا ہے, سب کر رہے ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر تلاش کر رہا ہے, سب کچھ. اور میں چپ چاپ بیٹھا ہوا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد سب کو احساس ہوا کہ مجھے بھی گرمی لگ رہی ہوگی. تو الحمدللہ بڑے بے تکلف تھے, اور ہر کوئی ان سے بے تکلف, سے قاری صاحب کی بھی ملاقاتیں ان سے رہی ہیں الحمدللہ, بڑے بے تکلف الحمدللہ, کوئی بھی ان سے بات کر سکتا تھا. تو وہ فرمانے لگے, میرے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ تو میں نے کہا واللہ مجھے گرمی نہیں لگتی, واللہ مجھے گرمی نہیں لگتی. لوگوں نے حضور آپ کی پیشانی پر پسینہ بھی نہیں ہے اور واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو گرمی نہیں لگ رہی, ہمیں تو بہت لگ رہی ہے. کہا فرق ہے تم میں اور ہم میں, تم کو گرمی یعنی بجلی چلی گئی تو تم نے فریاد لوگوں سے کی, میں نے مدینے والے سے کر دی. میں نے کہا سرکار آپ کا مہمان ہوں, بس کرم فرما دی. یہ نہیں کہا کہ بجلی چلی گئی گرمی لگ رہی, میں آپ کو جملہ سمجھا رہا ہوں. بجلی چلی گئی گرمی لگ رہی ہے یہ میں نے نہیں کہا, میں نے کہا حضور میں آپ کا مہمان ہوں, بس کرم فرما دیں. تو ایسا لگتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, گرمی ہو تو ہم بے چین ہو جائیں, بجلی چلی جائے تو بے چین. اللہ والے بے چین ہوتے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں اتنے رطب اللسان رہتے ہیں کہ اللہ اکبر, ان کے دل کو اللہ اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے. تو پہلی چیز جسے ایسی زبان ملی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے. دوسری چیز وقلب شاکر, اور ایسا دل ملا جو شکایت نہیں کرتا, شکر کرتا ہے, شکر کرتا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو کیا بتاؤں شکر کرنے والے کیسے شکر کرتے. کل جمعہ میں نے بیان کیا, کل ہی جمعہ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ جبریل دنیا میں کوئی سب سے زیادہ عابد بندہ ہو تو مجھے بتاؤ. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر کے گئے ایک ایسے بندے کے پاس جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں, دونوں پیر بھی نہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ حضور یہ سب سے زیادہ عابد بندہ ہے, سب سے بڑا عابد بندہ ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں تو ایسے بندے کی بات کر رہا تھا جو نماز, روزے, ان ساری چیزوں کے اندر مصروف ہو. کہ اچھا حضور آپ دیکھیں. اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کی آنکھیں نکال لی. جب آنکھیں نکال لی, اب ان کی زبان پر, وہ جن کی آنکھیں نکالی گئی ان کی زبان پر دیکھیں کیا جملے تھے. انہوں نے کہا اے میرے کریم, جب تک تو نے چاہا میں نے ہاتھ سے بھی فائدہ اٹھایا, جب تک تو نے چاہا میں نے پیر سے بھی فائدہ اٹھایا, اور جب تک تو نے چاہا میں نے آنکھوں سے بھی فائدہ اٹھا لیا. میں بھی تیرا, میرا وجود بھی تیرا, جس حال میں تو رکھ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا اس سے بڑا عابد بندہ اور کون ہو سکتا ہے, کون ہو سکتا ہے. تو قلب شاکر, یہ بہت بڑی دولت ہے. اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ, مصیبت پر صبر کرنے والا جسم. میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں, یہ اچھی طریقے سے آپ اتنا ایسا آسان جملہ ہے کہ سمجھ میں آپ کو آ گیا. اب چوتھی چیز آپ سمجھیں,
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایسی بیوی جو نہ اپنی ذات میں خیانت کرے اور نہ اس کے مال میں. یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیوی آپ سمجھیں، بیوی اب بیوی جب ہو گئی تو اس کا وجود شوہر کی امانت ہو گئی، مال شوہر کی امانت. تو ایسی بیوی اللہ عطا فرمائے جو شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے. اگر کسی کو ایسی بیوی مل جائے اور باقی کی وہ تین چیزیں مل جائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے دنیا کی بھی بھلائی مل گئی اور آخرت کی بھلائی بھی مل گئی، دونوں جہاں کی بھلائی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. اس کی محبت بہت زیادہ دلوں میں بٹھانے کی بجائے اس آخرت کی محبت کو دل میں زیادہ بٹھاؤ جہاں پر زیادہ رہنا ہے، جہاں پر اللہ عز و جل جنت عطا فرمائے گا آخرت میں، تو اس جنت سے پھر نکالا نہیں جائے گا، اور جہاں کا آرام بھی پرماننٹ ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا. وہاں کا آرام بھی پرماننٹ، وہاں کا محل بھی پرماننٹ، وہاں کی نعمتیں بھی پرماننٹ، سب کچھ اللہ عز و جل عطا فرمائے گا، تو چھینے گا نہیں. اس لیے مجھے یاد ہے کہ جب ریاض الجنہ میں ہم حاضری کے لیے جاتے ہیں تو کسی بزرگ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب ریاض الجنہ میں قدم رکھو تو یہ دعا کرو کہ اللہ تو نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں جنت میں تو داخل کر دیا، اور تو ایک بار جب کسی کو جنت میں داخل کر دے تو پھر جنت سے باہر نہیں کرتا ہے. تو یاد رکھیں جنت ایسی جگہ ہے. اچھا یہاں بھی